اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 63 67. فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها. وہاں سے نا عن شيء تنكره مني في علمك واصبر حتى احدث لك منه ذکرا. یہ نہیں ہوا تھا؟ اچھا ہاں، یہ ایک آیت رہ گئی تھی وہ رکوع کی. کہا انہوں نے تو اگر تم میری اتباع کرو فلا تسألنی، تو تم مجھ سے سوال مت کرو. یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اس نیک بندے کو تلاش کر 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 کے آخرکار مجمع البحرین کے پاس پہنچے، اور پہنچ کر ان سے درخواست پیش کی کہ میں آپ کے پاس رہ کر جو کچھ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اس میں سے حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم اس کی خبر کا احاطہ نہیں کر سکتے تو تم کو میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو میں کیا کروں گا؟ صبر کروں گا، آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. تو انہوں نے ایک شرط لگا دی. جیسے انہوں نے درخواست داخل کی، مدرسے میں فارم بھرا، تو انہوں نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ذکر کیے، ضوابط داخلہ، کہ ضابطہ یہ ہے کہ یہاں پر سوال ممنوع ہے، یہاں پر سوال ممنوع ہے. چنانچہ کیا کہا دیکھیے انہوں نے کہا تو اگر آپ اتباع کرو میری تو مت سوال کرو مجھ سے. اور ایک قرات میں لام کی فتحے کے ساتھ ہے اور نون کی تشدید کے ساتھ ہے، فلا تسألنی، نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ، ان شیء، کسی چیز کے بارے میں. کسی چیز کے بارے میں کون سی چیز؟ جو چیز تم کو ناپسند کرو، جو چیز تم ناپسند کرو. تنکرہ منی، جس کو تم ناپسند کرو گے میری جانب سے، فی علمک، آپ کے علم میں، یعنی تمہارے علم میں وہ چیز ناپسند ہوگی، تم اس کو غلط سمجھو گے. وَاصْبِرْ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، وَاصْبِرْ یہاں پر محذوف ہے، یہ نکالنا چاہتے ہیں اور صبر کرو یہاں تک کہ میں بیان کروں گا تمہارے لیے اس کا ذکر، یعنی اس کا جو مفہوم وغیرہ ہے میں اس کو تمہارے سامنے کیا کروں گا؟ بیان کر دوں گا، اس کا ذکر کروں گا. مطلب اذکرہ لک بعلتہ، یعنی میں اس کا ذکر کروں گا اس کی علت کے ساتھ، وجہ بتاؤں گا میں بعد میں، مگر اب سوال نہیں کرنا ہوگا. فقبل موسیٰ شرطہ، موسیٰ علیہ السلام نے ان کی شرط کو قبول کیا. رعایتا لادب المتعلم مع العالم، رعایت کرتے ہوئے متعلم کے ادب کرنے کی عالم کے ساتھ. متعلم عالم کے ساتھ ادب کرنا چاہیے، وہ اسی سے معلوم ہو رہا ہے. ہمارے درس میں بیٹھنا ہے تو جو شرائط ہیں اس شرائط پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ فانطلقا، وہ دونوں چلے، یمشیانی، چلتے چلتے، حتی علی ساحل البحر، سمندر کے کنارے پر، حتی اذا رکبا فی السفینۃ التی مرت بہما خرقها، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے اس کشتی میں جو ان دونوں کو لے کر گزری تھی. خرقها، انہوں نے کیا کر دیا؟ پھاڑ دیا. خرق یغرق کو میں نے کیا ہے؟ پھاڑنا. خضر، کس نے؟ خضر نے. بان اقتلع لوحا او لوحین، اس طور پر کہ اکھاڑ دیا انہوں نے ایک تختہ یا دو تختے، منہا، اس سے، من جہت البحر، سمندر کی جہت میں، بفأسن، کس سے؟ کلہاڑی سے. کلہاڑی لے کے کیا کر دیے؟ اکھاڑ دیے. لما بلغت اللج، جب کہ وہ کہاں پہنچی؟ منجھدار میں پہنچی، یعنی سمندر کے جہت میں جا کر جب وہ جو ہے، منجھدار کس کو بولتے؟ جہاں پانی بہت تیزی کے ساتھ آتا اور ہچکولے لینا شروع کر دی، اس مقام پر انہوں نے کشتی کے تختے نکال دی. تو اس کا مطلب یہ کہ فوراً ڈوبنا چاہیے نا، لیکن ڈوبے نہیں لوگ. لیکن جیسے انہوں نے یہ حرکت دیکھی موسیٰ علیہ السلام نے، تو ایک نبی سے جو غلط کام رہا نہیں جاتا، حالانکہ انہوں نے شرط لگا دی تھی کہ میں سوال نہیں کروں گا، کر دیا سوال. قال له موسیٰ، موسیٰ نے ان سے کہا اخرقتها، کیا تم اس کو پھاڑ دیے ہو؟ لتغرق اہلها، تاکہ اس کے رہنے والوں کو ڈبو دو. کس کو؟ میرے کو، اپنے آپ کو، وہ بیچارے کشتی چلانے والے کو، سب کو. وفی قراءۃ بفتح التحتانیہ والراء رفع اہلها، اور دوسری قراءت میں تحتانیہ کے اور را کے فتحے کے ساتھ ہے اور اہل کے رفع کے ساتھ ہے. اس کا لتغرق اہلها، کیا ہے؟ لتغرق اہلها. دوسرا کیا ہے؟ تغرق نہیں، لیغرق. لیغرق تحتانیہ مطلب یا، تحتانیہ مطلب یا، فوقانیہ مطلب تا. اوپر دو نقطوں کو فوقانیہ بولتے ہیں، نیچے دو نقطوں کو تحتانیہ بولتے ہیں. لیغرق اہلها، کیا ہے وہ دوسری؟ تو ترجمہ کیا ہوتا ہے اس وقت میں دوسری قرات میں؟ تاکہ اس کے اہل ڈوب جائیں. پہلی قرات میں ترجمہ یہ تھا کہ تاکہ تم ڈباؤ اس کے اہل کو،
دوسری قرات میں اس کے اہل ڈوب جائیں. غریق یغرق لتغرق اہلها. یہ لقد جئت شیئا امرا، یقیناً آپ لائے ہو یا آپ آئے ہو ایک بڑی چیز کی طرف. شیئن امرن من عظیمن، منکرن کرے ہو تم بڑا کام، امرن یعنی عظیمن منکرن یعنی انتہائی ناپسندیدہ کام، بڑا ناپسندیدہ کام. سمجھ گئے؟ ہاں، یہ امر کے معنی بڑا کام. امر کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ بڑا کام. امر کو جب بہت بڑا ہو جاتا ہے امر بول دیتے. خیر، عظیمن منکرن یعنی بہت ہی ناپسندیدہ بڑا کام. رویہ روایت کیا گیا ان الماء لم يدخلها، پانی تو اس میں داخل نہیں ہوا تھا. مثال وہ دیکھ کے بعد میں سمجھ گیا یہ پانی داخل نہیں ہوگا، مطلب یہ کہ ان کا کچھ یہ کارنامہ ہے، ان کا کچھ یہ. صرف انہوں نے کیا کہا؟ قال الم اقل انک، کیا میں نے نہیں کہا تم سے، بے شک کیا میں نے نہیں کہا بے شک لن تستطیع معی صبرا، تم ہرگز صبر نہیں کر سکو گے میرے ساتھ، نہیں استطاعت رکھتے ہو میرے ساتھ صبر کرنے کی. لفظی ترجمہ قال لا تؤاخذنی، وہ بولے معاف کر دیجیے. کیا بولے؟ لا تؤاخذنی، آپ میرا مواخذہ مت کیجیے اس چیز میں جو میں بھول گیا. یہاں پر کیا ہو گیا تھا؟ بھول ہو چکی تھی. ای غفلت عن التسلیم، یعنی میں غافل ہو گیا ہے آپ کو سپرد کرنے کی طرف. وترک الانکار علیہ، اور علیہ نے علیہ کا، اور انکار کو چھوڑنے سے آپ پر، یعنی آپ کے سپرد کرنے پر اور آپ کے کام کو انکار چھوڑنے پر میں بھول گیا تھا. یعنی مجھے چاہیے تھا کہ میں ہر کام آپ پہ سپرد کر دوں، اور کچھ بھی کرے تو میں انکار نہ کروں، انکار کو کیا کر دوں؟ چھوڑ دوں. یہ میں بھول گیا تھا. انہوں نے مان لی ٹھیک ہے چلو، آدمی سے بھول ہو ہی جاتی. ولا ترہقنی تکلفنی من امری عسرا، اور مت ڈالو مجھ پر، یعنی مجھ کو مت مکلف بناؤ میرے کام میں تنگی کا، یعنی میرے اوپر تنگی مت ڈالو. ایک آدھ مرتبہ غلطی ہوئی، معاف کر. مشقتا فی صحبتی، یعنی تمہارے ساتھ میری صحبت میں کوئی مشقت مت ڈالیے میرے اوپر، یعنی اب میں جو غلطی کیا اس کو معاف کر دیجیے. عاملنی فیہا بالعفو والیسر، یعنی میرے ساتھ معاملہ کیجیے اس میں معافی کا اور یسر کا. ٹھیک ہے، وہ خاموش ہو گئے. فانطلقا، پھر چلے دونوں. بعد خروجی ماں، ان دونوں کے نکلنے کے بعد کشتی سے، یمشیان چلتے رہے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ جب وہ دونوں ملے ایک لڑکے سے. لم یبلغ الحنث، جو نہیں پہنچا تھا حنس کو، حنس بولتے ہیں بلوغ، جو بلوغ کو نہیں پہنچا تھا. یلعب مع الصبیان احسنهم وجها، بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور ان میں سب سے اچھا تھا چہرے کے اعتبار سے، یعنی اس کا چہرہ سب سے اچھا تھا. انہوں کیا کرے؟ فقتلہ، مار ڈال دیے اس کو، جا کے ڈائریکٹ مار ڈال دیے. فقتلہ الخضر، خضر نے اس کو مار ڈالا، قتل کر دیا. کس طرح پر؟ دو تین اقوال ہیں. بأن ذبحہ بالسکین مستجعا، اس طور پر کہ اس کو ذبح کر دیا چاقو سے لٹا کر. ایک کام یہ کر دیا، فوراً لٹایا چاقو سے ذبح کر دیا. او اقتلع رأسہ بیدہ، یا اس کا سر اکھاڑ دیے اپنے ہاتھ سے، ہاتھ سے پکڑ کے اس کا سر کیا کر دیے؟ اکھاڑ دیے. او ضرب رأسہ بالجدار، اقوال یعنی ہم اقوال، یہ اقوال ولیسا، یا مارے اس کا سر دیوار سے، اس کا سر اٹھائے دیوار سے مار دیے. اقوال نہیں، صد اقوال ہیں. اب کتنا برا دکھاؤں گا، کوئی برداشت کر سکتا کیا؟ علیہ السلام جو انتہائی گھبرا گئے، یہ کیا تماشا ہو گیا. تم اب عرفان کے ذہن میں، نہیں عرفان ہے، جاوید کے ذہن میں سوال آیا ہوں گا کہ روکی کیوں نہیں؟ پھر ان کو روکنے کا موقع ہی نہیں ملا، انہوں نے اتنا جلدی کر دیے کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ بولے بولے کہ جو ہے ہو گیا. اس کے بعد غصہ کر دیا. انہوں بولے کہ اچھا. اس کے بعد ایک جملہ دیکھو، چند اقوال ہے. وَأُتِيَ هُنَا بِالْفَاءِ الْعَاطِفَةِ، یہاں پر یہ فاء عاطفہ ہے. فَقَتَلُوا میں جو فاء ہے نا، یہ اذا کا جواب نہیں ہے، اذا شرط کا جواب نہیں ہے، عطفہ ہے. کیسے؟ لقیا غلاما وقتلہ ہو سکتا ہے، یعنی غلام سے وہ دونوں ملے اور قتل کر دیے. تو واقعی جگہ پہ فاء عاطفہ بھی ہو سکتا، یعنی ملنے کے بعد قتل کرے، ملنے کے بعد قتل کرے. پھر اذا کا جواب آگے آ رہا ہے، سمجھ گئے؟ لأن القتل عقب اللقاء، اس لیے کہ قتل کرنا ملنے کے فوراً بعد تھا. قتل کرنا کیا تھا؟ ملنے کے فوراً بعد تھا. اور اذا کا جواب یہ آ رہا ہے قالا، جب انہوں نے بچے کو مل کر اس کو قتل کر دیا تو اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، یہ ہے جواب. قال له موسیٰ، تو کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام، یہ ہے جواب اذا. بولو جی. قال له موسیٰ، موسیٰ نے ان سے کہا، اقتلت نفسا زاکیۃ، کیا آپ نے ایک زاکی، زاکی مطلب یہ کہ پاک بچے کو، نفس کو قتل کر دیا ہے. پاک کیسا بولے انہوں؟ اس لیے چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ تو معصوم ہوا کرتا ہے. چھوٹا بچہ کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوا کرتا ہے. زاکیۃ ای طاہرۃ، پاک. لم تبلغ حد التکلیف، یعنی کہ مکلف ہونے کی حد تک نہیں پہنچا. تو جب تک انہیں غیر مکلف ہوتا ہے اس وقت انہیں کیا رہتا ہے؟ معصوم ہی رہتا ہے، اس کو پاک بولے. وہ فی قرات زکیۃ، اور قرات میں زکیہ آیا، اپن زکیت پڑھتے نا. ہاں.
تشدید یا کے ساتھ بغیر الف کے، یہ بھی ثابت ہے، زاکیہ اور زکیہ دونوں قرأتیں ہیں. ای لم تقتل نفسا، بغیر نفس، بغیر کسی نفس کے، یعنی وہ بچہ ہے بالکل پاک ہے، بغیر کسی نفس کے تم نے قتل کر دیا. قتل کرنے کا موقع یہ تھا کہ انہیں کسی کو قتل کر دیتا تم اس کے جواب میں اس کو قتل کر سکتے تھے، انہیں کسی کو قتل کرا گیا نہیں کرا. بغیر نفس ای لم تقتل نفسا، یعنی اس نے کسی کو قتل نہیں کیا. لقد جئت شیئا نکرا، نکورا نکرا دونوں بھی پڑھا گیا ہے. یہ نکرا کے معنی منکر کے ہے، مصدر بول کر کیا مراد لیا گیا ہے، مفعول مراد لیا گیا ہے، یعنی ایسی چیز کا انکار کیا جائے، یعنی آپ آئے ہیں ایک بہت ناپسندیدہ چیز کی طرف، کاف کے سکون کے ساتھ ہے اور اس کے ضمے کے ساتھ ہے، یعنی منکر. قال، اب ان کو آیا غصہ، الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، لکا کا اضافہ کر دیا تاکید کے ساتھ، کیونکہ انہوں سوال دوسری بار کرے ہیں تو انہیں جواب دینے میں تاکید کر رہے ہیں. کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک تم ہرگز نہیں استطاعت رکھ سکتے میرے ساتھ صبر کرنے کی. زیادہ لکا، یہاں پر لکا کا زیادہ کر دیے، زیادہ تیرے لیے زیادہ کیا نہیں ہے. لفظ ترجمہ کیا ہے، انہوں نے زیادہ کیا لکا کا لفظ علامہ قبلہ لعدم العذر ہنا، اس پر جو اس سے پہلے گزر چکا ہے. اس سے پہلے لکا نہیں بولے تھے، اب یہاں پر لکا بولے. کیوں؟ یہاں پر عذر نہ ہونے کی وجہ سے. اب یہاں پر عذر نہیں تھا، پہلی بات میں تو عذر تھا، بھول گئے تھے، اب یہاں پر کوئی عذر نہیں تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کو یاد رکھ کے بھی سوال کرے، یاد رکھیں گے تو بھی کرے ہوں گے، ہو سکتا، کیونکہ اتنا بڑا کام نبی تو برداشت نہیں ہو سکتا نا بھائی نبی سے. ٹھیک ہے، وَلِهَذَا قَالَ، اسی وجہ سے انہوں نے آگے کہا، ان سألتک عن شیء بعدها، ٹھیک ہے میں دوبارہ بھی کر لیا، دوبارہ بھی کر لیا. پہلی مرتبہ بھول ہو گئی تھی، اب سوال کر دیا، غلط نظر آیا بلکہ کر دیا، لیکن شرط یاد آ گئی آئندہ سے سوال کروں گا ہی نہیں. اگر سوال کروں تو آپ مجھے نکال دیجئے. اس سے معلوم ہو کہ پہلی غلطی معاف، دوسری غلطی جو ہے معاف اس شرط کے ساتھ کہ اگلی غلطی معاف نہیں ہوگی. دوسری غلطی معاف، تیسری غلطی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے صاحب. ان سألتک، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں آپ سے سوال کروں کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد، یعنی اس مرتبہ کے بعد، فلا تصاحبنی، تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھو، یعنی لا تترکنی اتبعک، یعنی مجھ کو مت چھوڑو کہ میں تمہارے ساتھ رہوں. مجھ کو ساتھ مت رکھو مطلب مجھ کو مت چھوڑو کہ میں تمہاری اتباع کروں. قد بلغت من لدنی، بے شک آپ پہنچ چکے ہیں میری جانب سے. لدنی اور لدنی دونوں بھی آیا ہے، لدنی لدن سے لدنی، لدنی دو ملا کے تجدید، یا ایک مرتبہ کیا ہے دونوں نونوں میں سے ایک نون کو حذف کر دیا جاتا ہے، تخفیف کے ساتھ بھی ہے. من قبل، یعنی میری جانب سے کوئی عذر. کس بارے میں عذر؟ فی مفارقتک لی، تمہارے جدا کرنے میں مجھ کو، تمہارے مجھے جدا کرنے میں اب کوئی عذر باقی نہیں رہے گا، آپ انتہا تک پہنچ چکے ہیں. پھر اگر سوال کر لیے تو برخاست کر دو، پھر سوال کر لیے تو. اسی وجہ سے جاوید میں اگر مدرسے کو، عرفان کا نام نہیں لینا ہے، جاوید میں اگر مدرسے کو جو ہے ایک مرتبہ کوئی غلطی کرے، کیا غلطی کرے اور ان کی خلاف ورزی کرے، تو ان کو بول دیے تو بولے معاف کر دیجیے بھول گیا تھا میں، معاف کر دیجیے. پھر دوبارہ کرے تو اس کے بعد بھی جاوید میں بولتے دیکھو تم سے پہلے بھی غلطی ہو گئی، بھول گیا بولے تھے، معاف کر دیا آپ کو، تو بولتے کہ نہیں آخری مرتبہ ہے، اس مرتبہ معاف کر دیجیے، اگر آپ دوبارہ میں غلطی کرا تو مجھے نکال دیجیے، دوبارہ غلطی کرا تو ایسا بولتی انہوں بھی. فانطلقا، یہاں تک کہ دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ جب وہ دونوں آئے ایک بستی والوں کے پاس. بستی والے، وہ بستی کا نام تھا انطاکیہ. استطعما، تعیم اتعام مانے کھانا، اطعما کھلانا، استطعما کھانا طلب کرنا، کھانا طلب کرنا. وہ دونوں کھانا مانگے. اب موسیٰ علیہ السلام کو دبا کے بھوک لگ رہی تھی، وہ مچھلی تو تھی وہ تو گئی پانی میں توشا جو بھوک لگا کب کی تھا وہ تو قصہ ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے ان کے پیچھے چلے چلے، کھانا نہ پانی. اچھا وہ بیچارہ ان کا جو نوجوان تھا وہ چلے گیا ہوں گا، بھیج دیے ہوں گے وہاں سے واپس. ہاں ان کا ذکر نہیں ہے نا یہاں پہ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میں مقصد تک پہنچ گیا، آپ چلے جاؤ، بول دیے ہوں گے، ہو سکتا. تو بھوک تو لگ رہی تھی، کھانا مانگے. کھانا مانگے تو بستی والے جو ہے بخیلا تھے، آخری کنجوسا، کھانا نہیں دیے. موسیٰ علیہ السلام اور دبا کے بھوک لگی. آخر کار جو ہے طلبا منہم الطعام، ان سے کھانا طلب کیے، ضیافت کے طور پر. اچھا اب اس سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی بستی میں کوئی مسافر آئے تو بستی والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ضیافت کرے، ان کو کھلائے. اگر موجودہ دور میں خرید کے کھانے کا موقع ہے تو خرید کر کھانا چاہیے. اگر خرید کر کھانے کا موقع نہ ہو، یعنی خرید کے کھانے کا اس کے پاس پیسے ہیں یا خریدنے کے جو ہے کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں ہے، تو اس صورت میں جو ہے بستی والوں کا فرض ہوتا کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلائے. سمجھ گئے نا، تو گنہگار ہوں گے پورے کے پورے. آگے فرمایا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو انہوں نے انکار کر دیا ان دونوں کی ضیافت کرنے سے. پیسے بھی نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس در حقیقت. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا، تو ان دونوں نے پایا اس میں ایک دیوار.
ارتفاعه 100 ذراع، تو مفسر فرماتے ہیں کہ اس کی بلندی 100 ذراع کی تھی، اس کی بلندی 100 ذراع، اتنی اونچی بلندی تھی، 100 فٹ کی اونچی بلند دیوار تھی۔ اب وہ اتنی بلند دیوار تھی، گھر تھا، کیا تھا، اللہ ہی بہتر جانے۔ اب انہوں کہاں سے نکالے 100 ذراع کی بلندی، چوڑائی جو ہے 50 ذراع تھی، کہتے امتداد علی وجہ الارض 500 ذراع، اور زمین پر جو ہے اس کا پھیلاؤ 500 ذراع کا تھا، یعنی 500 ذراع لمبی اور جو ہے 100 ذراع اوپر، اور چوڑائی میں بھی جو ہے تقریباً 50 ذراع، اتنی بڑی دیوار تھی، پورا بڑا محل تھا سمجھو، مطلب یہ کہ اندر باؤنڈری وغیرہ تھی، بڑی دیوار تھی اس کی۔ تو لیکن وہ کیا ہوا تھا، یرید ان ينقض، وہ گرا چاہتی تھی، لفظی ترجمہ ہے یہ، بہت سارے مفسرین کرے ہیں، ارادہ کرتی تھی کہ ٹوٹ جائے، کیا مطلب گرنے کی کگار پر تھی، سمجھ گئے؟ ہاں، یقرب ان يسقط لمیلانہ، یعنی قریب تھی کہ گر جائے اس کے جھک جانے کی وجہ سے، بالکل ٹوٹنے، میلان میں جھکنا، جھکنے کے قریب۔ فاقامہ الخضر بیدہ، خضر نے اپنے ہاتھ سے اس کو قائم کر دیا، یعنی ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا، وہ ہاتھ لگائے تھے دیوار پوری سیدھی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بولے ارے واہ، یہ تو زبردست کام ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اچھا کرے، مگر ان لوگوں سے پیسے ویسے لے لی تو کھانا تو کھا لیتے تھے ہم لوگ، کھانا تو کھا لیتے۔ فوجد فیہا جدارا، تو ہے نا سب، قال له موسیٰ، موسیٰ نے ان سے کہا لو شئت لاتخذت، اگر آپ چاہے تو لے لیتے تھے، وفی قراءۃ لاتخذت، اور قراءت میں اتخذت کے ساتھ ہے، سمجھ گئے نا سب، الف کا اضافہ ہے، علیہ اجرا، اس پر کوئی اجر، اجر مطلب جعلن، مزدوری، کیونکہ بھوک لگ رہی، وہ لوگ جو ہے بخیل کنجوس مارواڑی، دیے بھی نہیں کچھ کھانے پینے کو، تو کم سے کم وہ پیسے اگر آ جاتے تو ہم کھا لیتے تھے، کام تو کرے آپ۔ تو اب انہوں جواب نہیں دیے، حیث لم یضیفونا ما حاجت الى الطعام، اس حیثیت سے کہ انہوں نے ہماری ضیافت نہیں کی ہمارے کھانے کی طرف ضرورت کے باوجود۔ قال له الخضر، خضر نے ان سے کہا هذا فراق، یعنی وقت فراقی بینی و بینک، یہ فراق ہے، یعنی فراقت کا وقت ہے، جدائیگی کا، یہ جدائیگی مطلب جدائیگی کا وقت ہے، ٹھیک ہے، ہاں، میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ یہاں پر بینی و بینک کا عام طور پہ اضافہ جو ہے، بین کا لفظ متعدد کی طرف آتا ہے، واحد کی طرف نہیں آتا، سمجھ گیا نا، بیننا و بینکم بولتے، بینی و بینک بولنے کا رواج نہیں ہے، لیکن مصنف فرماتے ہیں فیہ اضافت بین الی غیر متعدد، یہاں پر بین کی اضافت غیر متعدد کی طرف ہے، سوغھا تقریرہ بالعطف بالواو، اس کو لایا ہے اس کے مقرر ہونے کے ذریعے، عطف کے واو کے ذریعے، عطف کے ساتھ، مگر چونکہ دوبارہ لایا گیا ہے اس واسطے، واو کے عطف کے ذریعے دوبارہ لایا گیا ہے اس واسطے ایسے بول سکتے ہیں، خالی بین نہ بول دیتے تھے، عام طور پہ کیا بولتے ہیں، سمجھ گئے نا، بین کا اضافت جو کی جاتی ہے نا کے ساتھ کی جاتی ہے، ہمارے درمیان جدائیگی، بات ختم ہو گئی، لیکن اس کے بجائے واو عاطفہ کے ذریعے بینی و بینکم کا لفظ لایا ہے، سمجھ گیا، تو ایسی صورت میں لایا جا سکتا ہے، تاکید کے لیے ہوتا ہے، کیا کے لیے ہوتا ہے، اس کو لایا ہے، اس کے مقرر کرنے کو، اس کے مقرر کرنے کو ڈھالا ہے عطف کے ذریعے واو کے ساتھ۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا سأنبئک، میں تم کو عن قریب خبر دوں گا، کب، قبل فراقی لک، تمہارے مجھ سے جدا ہونے سے پہلے پہلے ہی بتا دوں گا، بول کے بتانا شروع کرے، بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اس تعویل کے بارے میں جو آپ استطاعت نہیں رکھے اس پر صبر کرنے کی، جس پر آپ صبر کرنے کی استطاعت نہیں رکھے تھے، اس تعویل کی میں خبر دے دوں گا۔ اما السفینۃ فکانت مساکین عشرۃ، بہرحال کشتی تو وہ 10 مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو سمندر میں کام کرتے تھے کشتی کے ذریعے، مواجرتن لہا، اس کی اجرت طلب کرتے ہیں، اس کے طور پر اجرت کے لیے، طلبا للکسب، کمانے کو طلب کرتے ہیں، یعنی وہ 10 مسکین تھے، کشتی چلاتے تھے بیچارے، 10 بھائیاں تھے یا 10 شرکا تھے، کون تھے، تو جو ہے اجرت میں کشتی چلاتے تھے تاکہ جو ہے اس سے کمائی حاصل کریں۔ فأردت ان اعیبها، تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کے اندر عیب لگاؤں، وکان وراءہم، ورا جو دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، پیچھے کے لیے بھی آگے کے لیے بھی، ورا کا معنی آگے کا بھی ہے، تو یہاں فرماتے ہیں اس کے پیچھے، یعنی جہاں سے ہم آئے ہیں وہیں پر ایک بادشاہ ہے، اذا رجعوا، جب وہ لوٹ جاتے ہیں وہاں، یا امامہم، یا سامنے، جس جگہ ہم گئے ہیں وہاں پر ایک بادشاہ ہے، تو ورا بول کر یہاں پر سامنے مراد ہے، دونوں بھی ممکن ہو سکتا ہے، الان، یا اس کے سامنے اب، ملکن کافر، ایک کافر بادشاہ ہے، یاخذ کل سفینۃ صالحۃ غصبا، لے لیتا ہے ہر کشتی کو اچھی، ہر کشتی کو مطلب ہر اچھی کشتی کو غصب کرتا ہے، ہر کشتی کو لیتا تو تخداری کی کشتی بھی لے لیتا نا بھائی، تو اس واسطے کشتی سے مراد یہاں پہ کون سی کشتی ہے، اچھی کشتی، غصبن، غصب کرتے ہوئے،
غصب کرنا جو ہے یہاں پر در حقیقت مفعول مطلق استعمال ہوا ہے. یاخذو غصبن ہے وہ، اخذن غصبن کیا ہوتا ہے؟ غصبن لے لیتا ہے وہ، غصب والا لے لینا. مفعول مطلق نوعیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے معلوم نا. جلست جلسۃ القاری، میں بیٹھا قاری کی بیٹھک، یعنی انہوں جیسا بیٹھتے ویسا بیٹھا، نوعیت بیان کرنے کے لیے. تو یہاں غصبن نصب ہے مصدر پر جس کو بیان کیا گیا ہے. لنوع الاخذ، لے لینے کی قسم کرتے ہیں. مبین مصدر المبین لنوع الاخذ. واما الغلام، نوع الاخذ کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا، لینے کی ایک قسم بیان کی گئی ہے. اخذن مصدر ہے، اس مصدر کو حذف کر کے جو ہے اسی کی صفت لائی گئی ہے غصبن، تو اسی کو جو مصدر کی جگہ میں دے دیا گیا ہے. واما الغلام، اور بہرحال جو غلام تھا، فکان ابواہ مؤمنین، یا مومنین ترجمہ کرے لو، مومنین لفظ لائے ہیں، فکان ابواہ مؤمنین ہے نا، مؤمنین نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں پر مومنین کیوں لایا گیا؟ دوسری قرات کا بھی ذکر نہیں کرے. فخشینا، تو ہم ڈرے. پہلے جو ہے اعیبہا بولے تھے وہاں پہ، کشتی کو تختہ اکھاڑنے کے بارے میں بولے کہ میں عیب لگایا. یہاں بچے کو مارنے کے بارے میں بول رہے ہیں کہ ہم ڈرے، میں اور اللہ تعالیٰ دونوں کو شمار کریں یہاں پہ، کیونکہ قتل کرنا ایک ایسا بڑا عجیب عمل ہے کہ بندہ جو ہے بغیر رب کی اجازت کے نہیں کر سکتا، تو اس کی نسبت وہ بھی اللہ کی اجازت کرے انہوں، لیکن یہاں پر بھی جو ہے اللہ کی اجازت سے ہونے کے باوجود عمل میں اللہ کو ساتھ میں شامل کرے ہیں تاکہ کسی بھی طرح کا شک نہ ہو کہ یہ میں اپنی طرف سے کچھ کرا ہوگا. ہم ڈر گئے کہ وہ ان دونوں کو ڈال دے گا طغیان میں اور کفر میں. اب یہاں پہ ایک نئی بحث چلتی، چھوٹا بچہ کہاں ماں باپ کو جو ہے طغیان اور کفر میں ڈال دیتا بھائی، سرکشی میں اور کفر میں. چھوٹا بچہ نہیں، بلکہ وہ چھوٹا بچہ جب بڑا ہوگا، بڑا ہو کر طغیان اور سرکشی ڈالے گا، تو بڑا ہونے کے بعد کوئی ایسا کریں گا بول کے ابھی معلوم ہے تو اس کو قتل کر دے سکتے کیا؟ ہمارے آپ کے لیے نہیں ہے وہ حکم، کس کے لیے تھا؟ وہ خضر کے لیے تھا، وہ کر دیے. ہم اور آپ کے لیے وہ حکم نہیں ہے. ہم کو پتہ ہی نہیں نا آگے کے بارے میں کیا ہونے والا ہے، لیکن ان کو پتا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کے اوپر پہلے سے مقدر کر دیا گیا تھا کیا انہیں ایسی حرکت کریں گا. مقدر پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اسے تھوپ نہیں دیا، بلکہ انہیں یہ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے. بولیے، اس کو تقدیر بولتے ہیں. تقدیر جو ہے جیسے لکھی گئی ہم ویسا نہیں کرتے، ہم ایسا کرنے والے ہیں اس کے مطابق وہاں لکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے نا بھائی. تو بہرحال فإنه كما في حدیث مسلم، جیسا کہ مسلم کی حدیث میں ہے کہ تبع کافرا، وہ جو ہے کافر کے طور پر مہر لگا دیا گیا ہے. بولے وعاش، اگر وہ زندہ ہوتا لأرحقهما ذلك، ان دونوں کو اس پر ڈال دیتا. کیا مطلب؟ ای لمحبتهما له يتبعان في ذلك، یعنی ان دونوں کی اس کی محبت کی وجہ سے وہ لوگ اس بارے میں اس کا اتباع کر لیتے. یعنی اس کے ماں باپ اچھے تھے، نیک تھے، لیکن بچے کی اتنی محبت تھی ان کو کہ بچہ جو ہے بڑا ہونے کے بعد ان کو گمراہی کی طرف لے جاتا تو ماں باپ بھی کیا کر دیتے؟ گمراہ ہو جاتے. فَأَرَدْنَا أَن يُبَدِّلَهُمَا، تو ہم نے ارادہ کیا، یہاں پر بھی ہم نے ارادہ کیا بول رہے ہیں، سمجھ آ گیا نا صاحب؟ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم اس کو ان دونوں کو بدلے میں دیں. تشدید کے ساتھ بھی، یبدلہما تخفیف کے ساتھ بھی ہے کہ ان دونوں کو بدلے میں دے ان کا رب. یہاں پر رب کی طرف پھر نسبت کی گئی، کیونکہ اچھا اولاد وغیرہ دینا کس کا کام ہے؟ صرف رب کا کام ہے، اس میں بدلے کا کوئی عمل ساتھ میں نہیں ہے. تو ہم دونوں نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کا رب ان کو بدلے میں دے اس سے بہتر زکوٰۃ کے اعتبار سے، یعنی پاکیز کے اعتبار سے. کیونکہ زکوٰۃ کا لفظ استعمال کرے تھے نا موسیٰ علیہ السلام، پاکیزہ بچے کو تم مار دیے، تو اللہ تعالیٰ حضرت خضر نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ پاکیزہ بچہ اس کو عطا کرتا تھا. یہ پاکیزہ تو بظاہر تھا، لیکن حقیقت یہ جو ہے بالکل برا ہونے والا تھا، یعنی صلاح میں اور تقوی میں. وَأَقْرَبَ مِنْهُ رُحْمًا، اور اس سے زیادہ جو ہے رحمت میں قریب تھا. کیا مطلب رحمہ؟ یعنی رحم کرنے میں، شفقت اور نرمی رکھنے میں اپنے والدین کے ساتھ. بسکون الحاء وضمها، روحما اور رحمہ دونوں بھی استعمال ہوا ہے. رحمتن اس کا مطلب ہے وہی البر بوالدیہ، اور وہ ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. بر انہیں بر بولیں گے، بر بچہ ہوتا، بر اس کا عمل ہوتا. سمجھ آ گیا نا سب؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں. فَأَبْدَلَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى جَارِيَةً، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو بدلے میں لڑکی دیا. بچے کو ہٹا کے بچی اللہ تعالیٰ نے دی، تو یہ بچی کیا تھی؟ بہت نیک تھی. تزوجت نبیا، جس نے ایک نبی سے شادی کی. فولدت نبیا، تو وہ نبی کو پیدا کری. فہد اللہ تعالیٰ بھی امتن، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے امت کو ہدایت دی. کتنا بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو اجر دیا ان دونوں کو. بہرحال آخر میں چیز ہے وہ اما الجدار، بہرحال وہ جو دیوار تھی، فکان لغلامین یتیمین، وہ دو یتیم بچوں کی تھی، وہ شہر میں رہتے تھے. وکان تحتہ کنز، اور اس دیوار کے نیچے جو ہے بہت زیادہ خزانہ تھا. مال مدفون من ذهب وفضة، مال تھا جو مدفون ہے سونے اور چاندی میں سے. لہما، ان دونوں کا تھا.
کن دونوں کا؟ وہ یتیم بچوں کا. ان کے ماں باپ بہت نیک تھے اور یتیم بچے رہ گئے تھے. بستی والے تو دیکھے تم لوگ کتنے برے ہیں، بستی والے کھانا نہیں کھلائے، وہ بچوں کا جو مال قبضہ کر لیتے تھے. اسی وجہ سے اللہ کے حکم پر میں نے یہ کیا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کا باپ جو ہے نیک تھا. فَحَفِظَا بِصَلَاحِهِ مِنْ أَنفُسِهِمَا وَمَالِهِمَا، تو ان دونوں نے یعنی ماں باپ نے حفاظت کی اس کی صلاحیت کے ساتھ